बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास की इस्लामियत का रुकू नंबर 2 आयत 11 था 19 का तर्जुमा पढ़ेंगे। इस युक्कुमुन्नास, जब टाँप लिया नीत ने अमानतुन सुकून की मिन्हा उससे, वयुनज़्ज़िला और अतारा अलैकुम तुम पर मिनस्समाई आसमान से मा उन पानी लियुतहिरकुम ताकि तुम्हें पाक कर दे बिही इससे, वयुज़हिबा और दूर कर दे अनका तुम से रिज़्ज़ शैतानी नजासत, वला यरबिता और मजबूत कर दे बांध दे अला कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों को, वयुस्बिता और साबित कदम रहें बिहिल अक़दामी तुम्हारे कदम। जब उसने तुम्हारी तस्कीन के लिए अपनी तरफ से तुम्हें क़नूदगी की चादर उड़ा दी और तुम पर आसमान से पानी बरसाया ताकि तुमको इससे नहलाकर पाक कर दे और शैतानी नजासत को तुमसे दूर कर दे, और इसलिए भी कि तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और तुम्हारे पाँव जमा दे। इस आयत मुबारका में ग़ज़वे बदर के बारे में बताया गया है कि जब मुसलमान जंग के लिए बदर के मकाम पर पहुँचे तो उनको वहाँ जो पड़ाव के लिए जगह मिली वो ढलवानी जगह थी। तो इस ढलानी जगह तक पहुँचते पहुँचते ये लोग बहुत थक गए और एक डर रहे थे वो बहुत ज़्यादा, और डर के मारे उन पर घबराहट तारी थी। तो अल्लाह ताला की तरफ से बारिश बरसाई गई ताकि इससे एक तो वो नहलाकर पाक हो जाएं, दूसरा ये हो कि इससे उनके दिल मजबूत हो जाएं और वहाँ उस जगह पर उनके पाँव जम जाएं। इज़ा यूहा रब्बुका, जब तुम्हारे रब ने वही की इलल मलाइकति फरिश्तों की तरफ, इन्नी माअकुम मैं तुम्हारे साथ हूँ, फसबितु पस तुम साबित कदम रहो अल्लज़ीना जो लोग आमानु ईमान लाए, साल की अनकरीब मैं डाल दूंगा फ़ी कुलूबी उनके दिलों में, कुलूबिल्लज़ीना उनके दिलों में जो लोग काफ़िर हैं, रोब फसरिबू और मारूंगा उन पर, मारो उन पर फ़ोकल अनाकी उनकी गर्दनों पर, वस्रिबू मिनहुम कुल्ली बनान और उनके पोर मार कर तोड़ दो। जब तुम्हारे परवरदिगार फरिश्तों को इरशाद फरमाता था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मोमिनों को तसल्ली दो कि साबित कदम रहे, मैं अभी काफिरों के दिलों में रोबो हैबत डाले देता हूँ, तो उनके सर मारकर उड़ा दो, उनके पोर मारकर तोड़ दो। इसमें बताया गया है कि मदद जो थी वो अल्लाह की तरफ से थी। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़रिए मुसलमानों को तसल्ली दी कि उनके दिल मजबूत रहें, और कहा कि मैं काफिरों के दिलों में रोबो हैबत डाल दूँगा। ऐसा हुआ कि जंग के मौके पर अल्लाह ताला ने काफिरों को ऐसे उनके दिल में डर डाल दिया कि उनको जो मुसलमान थे वो ज़्यादा लगने लगे, वो खौफज़दा हो गए। तो और कहा अल्लाह ताला ने कि तुम उनके फिर फरिश्तों को कहा गया कि तुम उनके कुफ़ार को गर्दनों पे मारो, उनके पोर पर मारो। और ये बात मुख्तलिफ रवायात में पढ़ी जाती है कि जब जो ग़ज़वे बदर में कुफ़ार मारे गए थे उनके जोड़ों पर और गर्दनों पर चोट के निशान थे। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इसलिए किया शाक़ुल्लाह जो कि मुखालफत करे अल्लाह की, व रसूलहू और इसके रसूल की, वमा युशाक़िक़ुल्लाह तो अल्लाह ताला मुखालफत करेगा जो कि मुखालफत करता है, व रसूलहू इसके रसूल की, फ़इन्नल्लाह बेशक अल्लाह शदीदुन सख्त इक़ाबुन इज़ाब देने वाला है। ये सज़ा इसलिए दी गई कि उन्होंने अल्लाह और इसके रसूल की मुखालफत की। जो शख्स खुदा और इसके रसूल की मुखालफत करता है तो खुदा भी सख्त अजाब देने वाला है। और कुफ़ारे मक्का जो थे वो जंग के लिए आए थे, वो खुला इस्लाम की मुखालफत कर रहे थे, इसलिए ये सज़ा उनको दी गई कि वो अल्लाह ताला के मुखालफत कर रहे थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने उनको सख्त अजाब दिए, यानी कि उनको इतना लश्कर ज़्यादा होने के बिना पर भी शिकस्त से वो दो चार हुए और बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे कैद हुए। ज़ालिका फ़ज़ूकू
یہ چکھو تم یہ مزہ یہاں چکھو، وَإِنَّ لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے عذاب النار دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے، اور یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ یہ سزا جو تھی وہ تو یہاں دی گئی، لیکن آخرت میں بھی سزا ہے ان کے لیے۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہاں سزا ملی اور ان کی جان چھوٹ گئی، ان کی سزا ختم ہو گئی۔ آخرت میں بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس عذاب تیار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، اذا لقیتم الذین، جب تم میدان جنگ میں سامنے ہو، للذین کفروا، کافروں کے زحفاً لشکر کشی میں، فلا تولوہم ادبارا، تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا۔ یہاں ایمان والوں سے مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ جب کبھی تمہارا کفار کے ساتھ مقابلہ ہو، یعنی جنگ ہو، تو کبھی ان سے پیٹ نہ پھیرنا، ثابت قدم رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو میدان جنگ سے بھاگنے والا شخص جو ہے وہ سخت ناپسند ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ، اور جو کوئی اس دن پھر آئے، یومئذ اس دن، دبرہم پیٹ پھیرے، الا متحرف للقتال، یا پھر وہ کنارے کنارے چلے لڑائی کے، او متحیز الی الفئۃ، یا اپنی فوج میں جا ملنے کے لیے کوئی حکمت کرے، فقد باء، پاس پایا اس نے، بھی غضب غصہ، من اللہ کا، وہم اور ان کا ٹھکانہ، جہنم جہنم، وبئس المصیر، جو کہ بہت بری جگہ ہے۔ جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے، یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے تو ان سے پیٹ پھیرے، تو سمجھ لے وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ جو کوئی شخص میدان جنگ میں پیٹ پھیرتا ہے، ڈر کے بھاگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، صرف اس صورت میں، یا تو وہ لڑائی کے لیے کوئی حکمت عملی ہو کہ جس میں وہ کنارے کنارے چل کے لڑائی کرے، لشکر کے باہر لڑائی کرے، اور یا پھر وہ یہ ایسا مسئلہ ہو کہ وہ اکیلا رہ گیا ہو اور اپنی فوج میں جا ملنے کے لیے وہ کوئی ایسی حکمت چل رہا ہو، ایسی چال چل رہا ہو کہ وہ اپنے لشکر سے جا ملے اور جا کر ان پر حملہ کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ورنہ دوسری صورت میں اگر وہ میدان جنگ سے کوئی پیٹ پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم پس نہیں مارا تم نے ان کو، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ نے، قَتَلَهُمْ مارا ان کو، وَمَا رَمَيْتُمْ نہیں پھینکی کینکریاں، وَإِذَا رَمَيْتُ جب پھینکی گئی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکی، وَلَا يُبْلِي تاکہ آزمائے، لِلْمُؤْمِنِينَ مومنوں کو، مِنْهُمْ اس سے، بَلْوَاءٌ حَسَنَةٌ اپنے احسانوں سے اچھی طرح، ان اللہ سمیع علیم، بے شک خدا تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا، اور جس وقت تم نے کینکریاں پھینکی وہ تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہیں۔ اس میں یہ غرض ہے کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک خدا سنتا اور جانتا ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ جب غزوہ بدر میں بہت سارے لوگ مارے گئے، تو کہا یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو بتایا ہے کہ ان کو مسلمان یہ اس بات پہ فخر نہ کریں، تکبر میں نہ آ جائیں کہ انہوں نے کفار کو جنگ میں ہرا دیا، بلکہ وہ اللہ ہی کی مدد سے ہوا تھا۔ تو ان کو ان سپاہیوں نے نہیں مارا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہی مارا ہے۔ اور جنگ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ ایک مٹھی بھر کے کینکریاں جو ہیں وہ کفار کی طرف اچھال دو، تو کفار کے سارے لشکر کی آنکھوں میں وہ مٹی چلی گئی اور ان کو مسلمان زیادہ نظر آنے لگے۔ تو وہ جو کینکریاں پھینکی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزمانا چاہتا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا۔ ذالکم ان اللہ موہن کید الکافرین، کچھ شک نہیں خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ اور اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ، جو کوئی اللہ تعالیٰ سے تدبیر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کمزور کر دینے والا ہے۔
ان تستفتحوا اور تم اگر فتح چاہتے ہو، فقط جاءکم پس تحقیق آ گئی تمہارے پاس، جاءکم الفتح فتح، و ان تنتہوا اگر تم باز آ جاؤ، فہوا پس وہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، و ان تعودوا اگر تم پھر کرو، نعود تو ہم پھر آئیں گے، ولن تغنی ہرگز کفایت نہیں کرے گی، عنکم تم کو، فئتکم تمہاری جماعت کی، شیئن ولو کثرتن کی کثرت زیادتی، ان اللہ بے شک اللہ مع المومنین مومنوں کے ساتھ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ فیصلے کو پہنچے تو تمہارے پاس فیصلہ دیکھو اگر تم اپنے فعل سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر، اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب دیں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو، تمہارے کچھ کام نہیں، خدا مومنوں کے ساتھ ہے۔ یہاں بتایا گیا اگر کفار سے کہا گیا ہے کہ اگر تم فتح چاہتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ، تمہارے پاس فتح آ گئی، اور اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ گے تو بہتر ہے تمہارے لیے، اگر تم پھر مسلمانوں کے خلاف کوئی چال چلو گے اور مخالفت کرو گے تو ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر تمہاری نافرمانی پر سزا دے گا، اور اس میں اس وقت تمہاری جماعت کی کثرت بھی کام لائے گی، جس طرح غزوہ بدر میں ہوا کہ بہت زیادہ تعداد ہونے پر بھی کفار کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، اسی طرح اب بھی اگر دوبارہ مسلمانوں کی مخالفت کرو گے تو ایسا ہی ہوگا، ان اللہ مع المومنین، اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے، خدا ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یہ تھا ہمارا رکوع نمبر 2 کا ترجمہ۔ اب ہم اس کی ڈائری دیکھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ایسے کرنا ہے، سورۃ انفال کے 2 کا ترجمہ مکمل ترجمہ یاد کرنا ہے، اور 5 آیات کا ترجمہ کر کے 5ویں آیات کا ترجمہ 4 اور 5 آیات کا ترجمہ کر کے کام میں لکھنا ہے، اور 1 تا 3 آیت کا ترجمہ کلاس ورک میں لکھنا ہے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ شکریہ۔